بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 8، دلیل نمبر 9، کتاب کا نام ہے ہم ماتم کیوں نہیں کرتے۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے وکیل صحابہ و اہل بیت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب۔ صفحہ نمبر ہے 10۔ ناظرین، شیان تلگنگ کی طرف سے گزشتہ ایام محرم میں ایک پفلٹ بنام ہم ماتم کیوں کرتے ہیں شائع کیا گیا، جس میں یہ ثابت کیا گیا کہ ماتم کرنا جائز ہے۔ جواب کی ضرورت، انہوں نے 18 دلیلیں دی ہیں جس سے یہ پروف کر دیا ہے کہ ماتم کرنا جائز ہے، اس لیے کہا کہ ہم ماتم کیوں کرتے ہیں۔ جواب کی ضرورت پیش آئی، گو ان دلائل میں ایک بھی دلیل ایسی نہیں ہے جس سے مروجہ ماتم ثابت ہو سکے، لیکن اس پفلر میں چونکہ قرآن مجید اور حدیث شریف وغیرہ کی بنیاد پر ماتم مروجہ کو عبادت قرار دینے کا دعویٰ کیا گیا ہے، جس سے ناواقف مسلمانوں کو دھوکہ لگ سکتا ہے، اس لیے بعنوان ہم ماتم کیوں نہیں کرتے جوابی رسالہ کی اشاعت ضروری سمجھی گئی۔ اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کو رائے حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، بجا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جب بھی باغباں ہوں تو پھر کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔ رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کل یمین۔ ہم ماتم کیوں نہیں کرتے، یہ ہے کتاب کا نام۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے وکیل صحابہ و اہل بیت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ صفحہ نمبر ہے 10، دلیل نمبر ہے 9۔ حضرت ابراہیم بن محمد نے انتقال کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ کے ساتھ تشریف لائے۔ نزع کی حالت تھی، گود میں اٹھا لیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ کتاب ہے سیرت النبی حصہ اول، صفحہ نمبر 728 میں انہوں نے بتایا ہے کہ لکھا ہے۔ اب اس کا جواب دینے والے ہیں مجاہد ملت حضرت قاضی صاحب۔ وہ جواب کیا دیتے ہیں؟ نمبر 1 پوائنٹ میں جواب اس کا سنیے۔ اس کے بعد یہ الفاظ نہیں لکھے کہ عبد الرحمن بن عوف نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی یہ حالت، آپ نے فرمایا یہ رحمت ہے۔ انہوں نے کوشچن کیا آپ کی یہ حالت، آپ نے جواب میں فرمایا، یعنی حضور اکرم نے فرمایا جواب میں یہ رحمت ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اپنے فرزند حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انتقال پر رحمت کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے تھے، لیکن اس سے ماتم مروجہ کیسے ثابت ہوا؟ نمبر 2 پوائنٹ نمبر 2، اور اس میں گریہ کی بھی کیا ہر سال ابراہیم کی وفات کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مجلس برپا کی؟ نمبر 3، حضرت حسین رضی اللہ کے ماتمیوں نے بھی کبھی حضرت ابراہیم بن محمد کے ماتم کی مجلس برپا کی ہے؟ یہ کوشچن ہے، اگر ایسے ہے تو کیوں نہیں کی؟ ناظرین، یہ تھا وی لاگ نمبر 8 جو کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا وی لاگ نمبر ہوگا 9، وہ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ آج کا وی لاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ نبی کا لب پہ جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، امت کے حق میں جو تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا۔ عمر کی جرت پہ جاؤں قرباں تھے کیسر و کسریٰ بھی ان سے لرزاں، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا۔ غرور حوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے، جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا،
کمال آیا، نبی کو صاحب سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، نبی تو سائم سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔